وہ درختوں کی ٹہنیاں سامنے سے ہٹاتی سڑک پر آ گئی۔ سامنے پروفیسر بینرجی کی کوٹھی تھی۔ ان کے ڈرائنگ روم میں بہت بڑا مجمع تھا۔ آج کے دن دنیا میں بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ فیصلے کرتے وقت میرے متعلق کیوں نہیں سوچتے؟ میں چمپا احمد جو یہاں تنہا کھڑی ہوں۔ ڈرائنگ روم کے پردوں کے پیچھے وہ سب موجود تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چنبیلی کی بھیگی جھاڑیوں میں سے گزرتی دریچے کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اندر جھانکا۔ پروفیسر سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گوتم بھی تھا اور کمال بھی۔ گوتم نئے ہندوستانی سفارت خانے کے ساتھ ماسکو جا رہا تھا۔ کمال فلیٹ سٹریٹ میں پاکستان کے نظریے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لندن بھیجا جا رہا تھا کہ آج معلوم ہوا کہ پاکستان کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ ملازمت پیشہ لوگ اب اس فکر میں غلطاں پیچا بیٹھے ہیں کہ اپنی نوکریاں کہاں منتقل کروائیں۔ یہاں رہے تو نقصان ہے۔ ان کا خیال ٹھیک بھی ہے۔ گوتم کہہ رہا تھا، پاکستان مسلمانوں کا اقتصادی مسئلہ حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارے بابا کا کیا ارادہ ہے؟ بابا کیسے جا سکتے ہیں؟ زمینداری نہیں چلی جائے گی ساتھ؟ بھیا صاحب نے البتہ آپٹ کر دیا ہے، کمال نے جواب دیا۔ اب اس کے سامنے دو دنیائیں تھیں۔ ایک طرف یہ لوگ تھے، ایک طرف ان کے دل و دماغ، ان کے تصورات، ان کی جد و جہد، مگر یہاں مستقبل بے حد مبہم تھا۔ دوسری طرف سکون تھا اور حفاظت، ذاتی مسرت۔ عامر رضا پاکستان جا رہے تھے۔ کیوں نہ جائیں؟ آخر وہ کمال کی طرح سر پھرے تھوڑا ہی ہیں۔ یہاں ان کا مستقبل کیا ہے؟ نئے ملک میں وہ ترقی کر کے کہیں سے کہیں جا پہنچیں گے۔ ذاتی مسرت، ذاتی ترقی، ذاتی مقاصد، آخر کیوں نہیں؟ سیاست ہی تو ساری زندگی نہیں۔ دوسروں کے لیے میں کیوں سوچوں؟ دوسروں نے مجھے اب تک کیا دیا؟ چنانچہ اس نے تفصیل سے سوچنا شروع کیا۔ میں عامر رضا سے شادی کر کے پاکستان چلی جاؤں گی۔ کتنی آسان بات ہے۔ یک لخت ایسے لگا جیسے ہلڑ ختم ہو گیا ہو۔ سکون سارے میں چھا گیا۔ اس نے تصور میں اپنا نام پڑھا، بیگم عامر رضا، کراچی۔ واہ بھائی، مگر یہ لوگ کمبخت بہت یاد آئیں گے۔ پر اب انسان کو دنیا میں ہر چیز تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم کیک لو بھی اور اسے کھاؤ بھی ناممکن ہے۔ وہ شاہی پھاٹک تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے گوتم آ رہا تھا۔ چمپا باجی، خدا حافظ، اس نے کہا۔ جاتے ہو ماسکو؟ ہاں۔ کمال کا کیا ہوا؟ وہ جا تو رہا ہے، جولائی میں چلا جائے گا۔ طلعت اور نرملا بھی جا رہی ہیں۔ ان سب کو کیمبرج میں داخلہ مل گیا ہے۔ بہت خوب۔ آپ بھی کیوں نہیں باہر چلی جاتی چمپا باجی؟ یہاں بیکار اپنا وقت گنوا رہی ہیں، یا اگر شادی کر رہی ہیں تو دوسری بات ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان چلی جائیں گی۔ خدا حافظ۔ گلفشاں جائیے تو اپی کو بتا دیجئے گا میں صبح دہلی روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ آگے چلا گیا۔ طلعت اور نرملا باتیں کرتی قریب سے گزری۔ دل نہیں مانتا ملک کو اس حالت میں چھوڑ کر ہم انگلستان بھاگ جائیں۔ حالانکہ تعلیم بھی بڑی سخت ضروری چیز ہے، گو یہ بہت سخت بورژوا موقع پرستی ہوئی نا؟ طلعت کہہ رہی تھی۔ بالکل، حالانکہ کیمبرج میں تو اتنی مشکل سے داخلہ ملتا ہے۔ اگر اب نہ گئے تو سمجھو کئی سال برباد گئے، نرملا نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتی ہو۔ وہ دونوں بھی اسے ہیلو کہتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ اب کمال قریب سے گزرا۔ چمپا باجی مبارک ہو، تمہارا پاکستان بن گیا۔ اس کے لہجے میں جس قدر تلخی، نفرت اور شکستہ دلی چھپی تھی، اس کا احساس کر کے چمپا لرز اٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب کمال ایک اور تقریر کرے گا، اسے برا بھلا کہے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ کمال اب بالکل خاموش تھا۔ باتوں کا دور ختم ہوا، اب ایک حقیقی دنیا سامنے تھی، فیصلے اور عمل کی منتظر۔ کمال ایک لہجے کے لیے خاموش کھڑا پھاٹک کو دیکھتا رہا، جس کے ایک اندھیرے تاقچے میں چوکیدار کی لالٹین جل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ چپ چاپ آگے چلا گیا۔ وہ اکیلی وہاں پھولوں کی نیم تاریکی میں کھڑی رہی۔ یہ سب اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ وہ پھاٹک سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ سارے میں سناٹا چھایا تھا۔
مکانوں اور درختوں کے پرے گلفشاں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ گلفشاں جو اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اس میں وہ موجود تھا، وہ جو اس کا ہاتھ تھامے گا، وہ اس کے راستے پر چلے گی۔ آخر زندگی میں محبت اور رومان اور گلابوں کے شگوفوں کا وجود ہے کہ نہیں؟ انسان کہاں تک، آخر کہاں تک محض سایوں کا تعاقب کرتا رہے؟ وہ اس سے کہے گی، لو بھائی میں یہاں ہوں، ہنگامے ختم ہوئے، اب سکون اور آرام کا وقت ہے۔ پھاٹک پر اسے رام اوتار ملا۔ بھیا صاحب ہیں؟ اس نے دفعتاً محسوس کیا کہ اس کی آواز کانپ رہی ہے۔ وہ چوروں کی مانند خوفزدہ ہے۔ وہ گلفشا میں سیم لگانے آئی ہے۔ بھیا صاحب تو ابھی ابھی چلے گئے۔ کہاں؟ اب اندھیرے میں سے نکل کر گنگا دین بھی سامنے آ گیا۔ کہاں چلے گئے بھیا صاحب؟ وہیں، رام اوتار نے تلخی سے جواب دیا، مسلمانوں کے پاکستان۔ اب آپ بھی چلی جائیے گا، سب جنے چلے جائیں گے، ہم یہاں اکیلے رہ جائیں؟ گنگا دین رام اوتار کے قریب آ گیا۔ وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور روز ہندی اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا۔ بھیا صاحب بڑے بے وفا نکلے، چمپا بٹیا کو چھوڑ کر چلے گئے، چھپیتے سے، انہوں نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ بھیا صاحب نے گنگا دین سے بھی دغا کی۔ گنگا دین اور رام اوتار کو اپنی اپنی سوچ میں ڈوبا چھوڑ کے وہ واپس لوٹی۔ بھیا صاحب چلے گئے کیونکہ گھوڑوں اور تیز رفتار موٹروں اور لڑکیوں کے علاوہ اب ان کی زندگی میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ نیا ملک، نیا عہدہ، ترقی، نئے مسائل۔ مردوں کی دنیائیں بالکل علیحدہ ہوتی ہیں۔ اس آدمی کے لیے میں نے اتنا وقت برباد کیا، ارے میں کتنی مورد تھی۔ سامنے ان کی سابقہ کائنات پھیلی ہوئی تھی۔ گلفشاں کا لان جس کے سرے پر یوکلپٹس کے درخت کھڑے تھے، ان کے مذہبین، کمال، گنگا دین، ان کا خاندان، ان کی کزن تہمینہ جو اندر بیٹھی ہوگی، وہ بھی ان پر جان دیتی تھی۔ بھیا صاحب خوبصورت تھے اور مغرور۔ ان کو غرور جانے کاہے کا تھا؟ چمپا کو سوچ کے ہنسی آ گئی۔ اس کا جی چاہا خوب زوروں کا قہقہا لگائے۔ انسانوں کو آخر غرور ہوتا کس بات پہ ہے؟ اپنی شخصیت پہ؟ شخصیت۔ گوتم نیلمبر اپنے ذہن پہ نازاں ہے۔ کمال کو اپنی اصول پرستی کا زوم ہے۔ تہمینہ اپنے انکسار اور مزاج کی نرمی پہ فخر کرتی ہے۔ لوگ اس قدر خود پرست کیوں ہیں؟ چمپا نے چلتے چلتے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش آ رہی ہے، ہواؤں میں آزادی تھی، پتوں کی سرسراہٹ میں عجیب قسم کی توانیت پنہاں تھی۔ محض میں ہی یہ محسوس کر رہی ہوں یا اور لوگ بھی اس آزادی کا احساس کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے بے تحاشا بھاگنا شروع کیا۔ وسیع، بھیگی، خوشبودار زمین چاروں طرف پھیلی تھی، باغوں کے گیلے راستے جن کے دونوں طرف اونچی باڑیں تھیں، روش گھاس جس پر سرخ بیر بہوٹیاں چل رہی تھیں، آم کے درختوں پہ اودے گہرے بادل جھکے تھے، زمین میں سے نمی اور خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ طلعت تان پورا اٹھا کر برآمدے میں آن بیٹھی۔ اس نے اب کے ساون گھر آجا الاپنا چاہا، مگر آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ تہمینہ کمرے میں بیٹھی مشین پہ بلاؤز سی رہی تھی۔ بارش بند ہو جانے سے ایک دم حبس طاری ہو گیا۔ طلعت اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بھیا صاحب کو گئے کئی دن گزر چکے تھے، اب وہ کراچی میں ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا گویا وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ یہ بالکل صحیح تھا کہ اس ہماری دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پاکستان نہ جاتے تو اور کہاں جاتے؟ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ طلعت نے سوچا، ان کا جانا بالکل لاجیکل تھا۔ ان کے جانے سے گویا پہلا ایکٹ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ وہ بھلا کیا کھا کر ہمارے ساتھ ہمارے طوفانوں کا مقابلہ کرتے؟ بھگوڑے کہیں کے۔ طلعت وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، بدتمیزی مت کرو۔ ہاں اور کیا، اب اسی کی کسر رہ گئی ہے کہ تم ان کی طرفداری بھی کرو۔ پرانوں میں یہی لکھا ہے، ہر پتی ورتا استری کا یہی دھرم ہے، لا حول ولا قوت۔ میں کہتی ہوں تم میں اور چھٹکی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی رام اوتار کے ہاتھ سے روز پٹتی ہے۔ حسینی کی بیوی نے کل اس کی ہمدردی میں رام اوتار کو برا بھلا کہا تو اے لو، وہ تو حسینی کی بیوی کی جان کو آ گئی کہ خبردار جو میرے آدمی کو کچھ کہا۔
اتنا کہتے کہتے غم و غصے سے طلعت روحانسی ہو گئی۔ بھیا صاحب کی بجائے اسے اپی پہ غصہ تھا۔ آخر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل بھاگی۔ سائیکل اٹھا کر وہ نرملا کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے چقندر کی بھجیا کھا کر پانی پیا اور نرملا اور مالتی اور ہری شنکر کے ساتھ بیٹھ کر ترک چال کھیلی۔ تب جا کر اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ طلعت کے جانے کے بعد تہمینہ مشین پر سے اٹھی اور دریچے میں جا کھڑی ہوئی۔ پہلا ایکٹ ختم ہوا۔ اس نے دل میں کہا، ہوا میں طوفان لرز رہے ہیں اور گلفشاں کی بنیادیں ہل چکی ہیں، ہم سب کے ذاتی طوفان۔ وہ برآمدے میں آ گئی۔ بارش تھم چکی تھی۔ چبوترے پر بہت سے رشتہ دار بچے کوڑا جمال شاہی کھیل رہے تھے۔ درختوں کے پرے سوسن طلعت کی چنریاں رنگ کر پھیلا رہی تھی۔ کمال نے چبوترے کی منڈیر پر سے جھانکا۔ واہ کیا سہانا منظر ہے! دوپٹے رنگے جا رہے ہیں، اپی مشین چلا رہی ہیں۔ برآمدے میں تخت پر 3-4 خالائیں مصروف گفتگو ہیں۔ وہ بھی اندر آ کر نہایت ذہانت سے ان کی باتوں میں حصہ لینے لگا۔ جی ہاں، چھوٹی خالہ ٹھیک کہت ہیں، ضرور پاکستان جائیے، وہاں بڑے ٹھاٹ رہیں گے۔ وہ بیچ بیچ میں لقمہ دیتا جا رہا تھا۔ تہمینہ نے اسے دریچے میں سے دیکھا۔ یہ سب ڈرامے کے کردار تھے جو خواب میں چل پھر رہے تھے۔ سٹیج پر دھندلکا چھا گیا تھا۔ وہ بھی باہر آ گئی۔ کمال نے بچوں کو کوڑا جمال شاہی کھلانا شروع کیا۔ تہمینہ برآمدے کے ستون سے ٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کوڑا جمال شاہی۔ اپی چمپا باجی تشریف لے جا رہی ہیں، بلکہ لے گئیں تشریف۔ کیا ہوا؟ کہاں؟ تہمینہ نے چونک کر پوچھا۔ فرانس، کوڑا جمال شاہی۔ اس نے زور سے ایک چھوٹی سی بچی کو چنے ہوئے دوپٹے سے مارا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ کیسے؟ تہمینہ نے آواز دی۔ یونیورسٹی اسکالرشپ، کمال نے کہا۔ بچوں نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کمال دوپٹے کی کنڈلی گھاس پر پھینک کر باہر بھاگ گیا۔ سڑک پر آ کر کمال نے گلفشاں پر ایک نظر ڈالی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر سنگھاڑے والی کوٹھی کا رخ کیا۔ اگست کی بارشیں اب کے ایسی ٹوٹ کے برسیں کہ زمین آسمان ان میں ڈوب گئے۔ سنگھاڑے والی کوٹھی کے برآمدے میں سیتل پاٹی بچھا کر وہ سب بیٹھے بادلوں کو دیکھتے رہے۔ بارش کا پانی جو شفاف تھا، شرن کی الوہی دھند جو کائنات پہ تیرتی تھی، اس میں خون ملا تھا، خون کی برکھا رت، خون کی کیچڑ، خون برسانے والے بادل۔ خون کی اس فراوانی سے طلعت عاجز آ گئی۔ نرملا کی نئی کینوس کے کرمزی رنگوں میں اسے خون نظر آیا۔ گومتی خونی ندی تھی جو بہہ رہی تھی، حالانکہ یہ صرف ڈوبتے سورج کا عکس تھا۔ پھولوں پہ خون تھا، انسانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے سہم کر نرملا اور ہری شنکر کو دیکھا۔ ہندوستان 1947۔ سیرل ڈیرک ایڈون ہاورڈ ایشلے نے پھر وقت پہ نظر ڈالی اور پیکارڈلی کے ٹیوب اسٹیشن میں گھڑی کے نیچے، جس میں ساری دنیا کا وقت معلوم ہو جاتا تھا، ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ چمپا احمد سے وعدہ کر چکا تھا کہ اسے تھیٹر لے جائے گا، اور وعدہ نبھانا بہرحال ضروری تھا۔ تانگ آ کر اس نے اسٹیٹس مین اینڈ نیشن کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں گوتم کا جو خط تقسیم ہند اور جنگ اور امن کے مسئلے کے متعلق چھپا تھا، سرل بےتاب تھا کہ سریکھا کے گھر پہنچ کر اس پر دوستوں سے بحث کرے۔ سرل دوسرے لارڈ ہاون فیلڈ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے دادا پہلے لارڈ سرل ڈیرک ایڈون ایشلے نے اس ایرسٹوکریٹک خاندان کی بنیاد رکھی جو اب سٹی میں ربڑ اور جوٹ کی تجارت پر چھایا ہوا تھا۔ سرل کے پردادا سر سرل ہاورڈ ایشلے ایک مفلوق الحال پادری کے بیٹے تھے جو 18ویں صدی کے اواخر میں ایک کلرک کی حیثیت سے بنگال گئے تھے، جہاں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کے دوران میں نیل کی تجارت سے لاکھوں روپے کمائے۔ روایت تھی کہ شاہ اودھ کے دربار میں بھی انہوں نے خوب ہاتھ رنگے، اور جو لاکھوں پاؤنڈ کی مالیت کے ہیرے جواہرات شاہ اودھ نے ان کو تحفے میں دیے وہ علیحدہ۔ وہ کسی صوبے کے گورنر بن چکے تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے نے جوان ہو کے انگلستان میں ربر کی تجارت شروع کی، گاؤں اور محلات خریدے، لارڈ کا خطاب حاصل کیا، پارلیمنٹ میں بیٹھا اور باقاعدہ ایرسٹوکریسی میں شامل ہو گیا۔
یہ پہلا لارڈ بورن فیلڈ تھا۔ اس کی تجارت پھیلتی اور بڑھتی ہوئی سلطنت برطانیہ کے ساتھ ساتھ سارے مشرق میں پھیل گئی۔ اس کا بیٹا دوسرا لارڈ بورن فیلڈ امپائر کا اور بھی زیادہ قابل فخر فرزند ثابت ہوا۔ اس نے برطانیہ کی فورن سروس میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، ترکوں اور افغانوں کا قلع قمع کیا، ہندوستان کی تحریک آزادی کے خلاف پارلیمنٹ میں قانون وضع کیے، کلکتے سے ایک کنزرویٹو اخبار نکالا۔ ایک صحیح النفس ٹوری کی حیثیت سے اسے کالوں خصوصاً نیم وحشی ہندوستانیوں سے دلی نفرت تھی۔ چنتالا خاندان محمدن کو البتہ وہ گوارا کر لیتا تھا، جن کے ساتھ جب کبھی وہ ہندوستان جاتا تو گریٹ ایسٹرن کلکتہ یا امپیریل ہوٹل دلی کی لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے دادا سرل ایشلے کا تذکرہ کر لیا کرتا۔ اس کے دادا سرل ایشلے فی الواقع بڑی رومانٹک ہستی رہے ہوں گے، جو اردو میں شعر کہتے تھے اور مرغے لڑاتے تھے، کتھک ناچ سیکھتے اور حقہ پیتے تھے۔ دوسرے لارڈ بورن فیلڈ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں جرمنوں کی بمباری کا نشانہ بنے۔ ان کے 2 لڑکے تھے۔ بڑا لڑکا تیسرا لارڈ بورن فیلڈ اب خاندانی کاروبار اور ریاست کا مالک تھا۔ سرل چھوٹا لڑکا تھا۔ بورن فیلڈ خاندان کا ستارہ اب گردش میں تھا۔ ملایا میں ان کے ربڑ کے جنگلات میں کمیونسٹ چھپے بیٹھے تھے۔ کینیا میں ماؤ نے ادھم مچا رکھی تھی۔ ہندوستان کو جب سے آزادی ملی تھی، کلکتہ کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ لارڈ بورن فیلڈ اب مشرقی پاکستان میں روپیہ لگا رہے تھے اور اتوار کے روز اپنے خاندانی محل پر ٹکٹ لگا کر پبلک کو اس کی سیر کراتے۔ محل بیش قیمت نوادرات سے اٹا پڑا تھا اور اس کے چاروں طرف سینکڑوں ایکڑ پر پارک پھیلا ہوا تھا۔ لارڈ بورن فیلڈ کو تجارت اور زمینداری کی پریشانیوں اور اقتصادی مشکلات نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا تھا، لیکن سرل ان سب مادی جھگڑوں سے بے نیاز کیمبرج میں فلسفہ پڑھتا تھا۔ چھوٹا بیٹا تھا، لہٰذا اسے ہر صورت میں اپنی روزی خود ہی کمانا تھی۔ ایک اور مصیبت یہ تھی کہ جب سے اس نے روز میری سے شادی کی تھی، بڑے بھائی لارڈ بورن فیلڈ نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لیڈی سنتھیا سے اس کا بیاہ رچائیں گے، شاہی خاندان کے افراد اس میں شریک ہوں گے اور ایک ڈیوک کا سرل داماد بنے گا۔ انگلستان کی ایرسٹوکریسی کے بچے کچے افراد کو چاہیے کہ اس نازک دور میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر سرل اس سر پھرے لڑکے نے تو لٹیا ڈبو دی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ لونڈا کمیونسٹ ہو گیا ہے، لیکن ان کا شبہ غلط نکلا۔ اس لڑکے کو سیاست سے چنداں دلچسپی نہیں تھی، وہ تو خدا کے فضل سے فلسفی تھا۔ جنگ کے زمانے میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر اسے پائلٹ بننا پڑا تھا۔ مہاتما گاندھی کی اہنسا کا پرستار تھا اور برلن اور کولن پر جا کر بم گراتا تھا۔ جنگ کے بعد وہ کیمبرج واپس لوٹا۔ روز میری، جس سے اس نے شادی کی، متوسط طبقے کی ایک لڑکی تھی، جس سے اس کی ملاقات آرٹسٹوں کی ایک پارٹی میں ہوئی، جہاں آرٹسٹ لوگ رت جگہ منا رہے تھے۔ یہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی، مجسمے بناتی تھی، بیچاری کامیاب سنگ تراش بھی نہیں تھی، اسی لیے سرل کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ مکمل ماہر فن لڑکیاں اسے سخت ناپسند تھیں۔ یہ لڑکی بالکل نامکمل تھی، اس کی تکمیل ضروری ہے، سرل نے سوچا، لہٰذا اس سے شادی کر لی اور لندن سے فون پر اپنے بھائی اور بھاوج کو مطلع کیا۔ لارڈ بورن فیلڈ نے فی الفور اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ ایک تو روز میری گمنام اور مفلس، اوپر سے رومن کیتھولک۔ لارڈ بورن فیلڈ آگ بگولا ہی تو ہو گئے، لیکن سرل نے پرواہ نہیں کی۔ وہ ہیگل کے مطالعے میں جٹا رہا۔ سرل ایشلے صحیح معنوں میں جدید انسان تھا۔ اس عہد کی ساری ذہنی الجھنوں، روحانی ناآسودگیوں اور جذباتی بے اطمینانیوں اور شبہوں کا شکار۔ سرل کو اس کی ہم قوم لڑکیوں نے کبھی زیادہ متوجہ نہیں کیا، بوجہ اس کی یکسانیت کے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا ایک ایسا عظیم عہد تھی جس میں دنیا بین الاقوامی دوستی اور بھائی چارے اور کلچرل مفاہمت کے دور میں داخل ہو رہی تھی، اور کیسی کیسی لڑکیاں دنیا کے سارے کونوں سے انگلستان تعلیم کے لیے آ رہی تھیں۔ اپنی ہم قوم لڑکیوں میں جون کارٹر، جدید ناولوں میں برطانوی یونیورسٹی ویمن کا جو حلیہ درج ہوتا ہے،
اس پر وہ پوری اترتی تھی، سیاہ فریم کی بیلرینا اینک لگائے، سر پر جوا ایسے بال، انتہائی انٹلیکچوئل۔ یہ ٹائپ اب 25-30 سال پرانا ہو چکا تھا اور اب اس میں مزید ترقی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ روز میری تھی لیکن اس سے سرل نے شادی کر لی۔ اب مختلف قوموں کی کلچرل ایوننگز کا دور شروع ہوا، جب مختلف ایشیائی قوموں کے طلبہ جمع ہو کر بڑی شدید کوشش کرتے کہ سفید فام طالب علموں کو اپنی اپنی تہذیب کے قدیم ترین ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ اورینٹل ناچ ہوتے جو زیادہ تر بکواس تھے، سوائے سریکھا کے ناچ کے۔ نظمیں پڑھی جاتی، بے سرے ساز بجائے جاتے۔ سنا تھا کہ امریکہ میں یہ ریکٹ نہایت اعلیٰ پیمانے پر چلایا جا رہا تھا۔ بہت جلد اس کو فار ایسٹرن اور مڈل ایسٹرن تماشے سے اس کا جی اکتا گیا۔ ایک روز ایک نیا گروپ کالج میں داخل ہوا۔ یہ لوگ ہندوستانی تھے اور دور دراز لکھنؤ سے آئے تھے۔ تازہ وارد کالوں سے اس کی کئی دن تک ملاقات نہ ہوئی، گو اسے معلوم ہوا کہ یہ بڑے انگارے نگلنے والے لوگ ہیں۔ کیمبرج میں وہ صرف ایک کالی لڑکی کو جانتا تھا جس سے وہ دیر تک ہندوستان کی تعریفیں کرتا رہا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس لڑکی کا نام روشن آرا تھا۔ وہ ویکنڈ پر شہر گیا ہوا تھا۔ چند دوستوں کے ساتھ وہ ایک جگہ گیا جہاں ایک اور کلچرل ایوننگ ہو رہی تھی۔ یہ ایوننگ انڈیا والوں نے منعقد کی تھی۔ وہ جوتے اتار کر بڑے ادب اور احترام سے فرش پر بیٹھ گئے۔ شاید ٹیگور جینتی منائی جا رہی تھی۔ مجمع پر بہت سخت روحانی کیفیت طاری تھی۔ اتنے میں ایک دبلی پتلی لڑکی سٹیج پر آئی اور کچھ اناؤنس کیا۔ اس کے پلے کچھ نہ پڑا کیونکہ بہت زور سے تالیاں بجیں۔ سرل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سارا ہال جو چھوٹا اور گھریلو سا تھا اور جو دراصل ہندوستانی طالب علموں کا تہذیبی سینٹر وغیرہ تھا، اسی طرح کی لڑکیوں سے پٹا پڑا تھا، اور قسم قسم کے لڑکے، سب بڑے کامریڈ اور کنبے برادری کے سے انداز میں فرش پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لندن کی ہندوستانی کمیونٹی۔ پروگرام کے خاتمے پر مجمع تتر بتر ہوا اور لڑکے لڑکیاں ٹکڑیوں میں منتشر ہو کر زور زور سے باتیں کرنے لگے۔ مسز مکھرجی، ہمیں اپنے گھر لے جا کر کافی نہیں پلائیں گی؟ ڈینس نے اپنے بچوں والی ادا سے ذرا مچل کے کہا۔ ضرور، سب لوگ چلو۔ ایک خاصا بڑا گروہ ان کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گیا۔ سرل کو یہ مجمع بڑا دلچسپ معلوم ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی مخصوص دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ ان کی اپنی گوسپ تھی، اپنی مصروفیات، ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ اکثر یہ شادیاں بڑی سنسنی خیز ہوتی تھیں، یعنی اس لندن میں ایک اور ہندوستانی لندن آباد تھا۔ چلو چلو، وہ سب شور مچاتے باہر آ گئے۔ مسز مکھرجی کا فلیٹ چیلسی کی ایک بہت بڑی شاندار رہائشی عمارت میں تھا، جس میں لفٹ لگے تھے اور گیلریوں میں دبیز قالین بچھے تھے اور وردی پوش پورٹر تھے۔ وہ سب فلیٹ میں داخل ہوئے۔ لڑکیوں نے سرل سے بڑی بے تکلفی سے باتیں شروع کر دیں۔ یہ لوگ روشن کی طرح ٹینس نہیں تھیں، بڑے گھریلو اور سیدھے سادے انداز میں بات چیت کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام طلت تھا، دوسری کا نرملا۔ لڑکوں کے نام اسے یاد نہیں رہے۔ یہ لڑکیاں اسے معلوم ہوا کہ اسی سال کیمبرج میں داخل ہوئی تھیں۔ مسز شنیلا مکھرجی فرید پور مشرقی بنگال کی رہنے والی تھیں، ایک مشہور زمیندار خاندان کی چشم و چراغ۔ سرل اگلی بار جب لندن گیا تو اس کے فلیٹ کے پورٹر نے اسے بتایا کہ وہ جنیوا جا چکی ہیں۔ وہ باہر نکل رہا تھا تو اسے ایک اور لڑکی زینے پہ ملی اور اسے پہچان کر ذرا سا مسکرائی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ سرل نے شائستگی سے جھک کر اسے سلام کیا۔ اسے یاد آیا یہ وہی لڑکی ہے جو اس روز ٹیگور جینتی میں سٹیج پر اناؤنسمنٹ کر رہی تھی۔ یہ وہی لڑکا ہے جو ڈینس نے بتایا تھا کہ کسی لارڈ کا بیٹا ہے، چمپا نے یاد کیا۔ میں بھی مسز مکھرجی سے ملنے آئی تھی، اس نے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر آتے ہوئے کہا، مگر وہ جنیوا گئی ہوئی ہیں۔ آپ یہیں پڑھتی ہیں؟ جی نہیں، میں پیرس میں ہوں۔ آپ نرملا سرواستو کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، میں مس سرواستو سے یہی ملا تھا۔ اور کمال رضا؟
सुरेखा देवी से उनका जिक्र सुना है, मिलने का इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ। आप रोशन आरा को जानते हैं? जी नहीं। मैंने भी सुरेखा और डेनिस ही से उनका जिक्र सुना है। चेल्सी का अंडरग्राउंड आ गया। अच्छा, अब आपसे शायद कभी कैम्ब्रिज में मुलाकात हो, अगर आप कभी वहां आए, या शायद ना हो। बहरहाल इस मौहूम उम्मीद पर कि आपसे कभी दोबारा मुलाकात हो, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज। वो एक अखबार खरीदने के बाद तेज तेज कदम रखती सूरत से एक्सीलेटर पर उतर गई। एक मुकम्मल पुरएतमाद जदीद हिंदुस्तानी लड़की। और अब आध घंटे से वो पैकर्डली के अंडरग्राउंड में चंपा के इंतजार में टहल रहा था। पिछले 2 साल में चंपा से कई बार उसकी मुलाकात हुई थी, और आज चंपा ने उसे इत्तला दी थी कि वो पेरिस से लंदन आई हुई है और सुरेखा के यहाँ सब लोग जमा होकर खाना खाएंगे। सिरिल बेताब था कि सुरेखा के यहाँ पहुंचकर गुलशन से बहस करे। खत के मुसन्निफ गौतम नीलंबर ने तक़सीम हिंद का सारा इल्ज़ाम अंग्रेज़ों और मुसलमानों पर डाला था और लिखा था कि सर्द जंग में गैर जानिबदार रहने का जो रवैया उसके मुल्क ने इख्तियार किया है, एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक ज़ाहिर है उसको पसंद नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। सुरेखा ने बताया था कि ये गौतम बड़ा अंगारे उगलने वाला इंसान है, हाल ही में मॉस्को से तब्दील होकर यहाँ आया है। सिरिल को अफसोस था कि आज शाम को वो उस शख्स से नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सुरेखा की इत्तला के मुताबिक वो लंदन से बाहर गया हुआ था। सिरिल बैनुल अक़वामी वक्त के नीचे टहलता रहा। कैम्ब्रिज में एक दुकान से निकलकर निर्मला लाइब्रेरी की ओर जा रही थी कि उसे गौतम दिखलाई पड़ गया। निर्मल, मैं तो तुमको सारे में ढूंढता फिर रहा हूँ, गौतम ने लपक कर उसकी तरफ आते हुए कहा। एक अंग्रेज मुजर्रद खातून तुम्हारे कॉलेज में मिली, जो शायद अरबी फारसी पढ़ाती हैं। उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। फिर कमाल ने कहा शायद इस वक्त तुम लाइब्रेरी में हो। कैसी हो, क्या हालचाल हैं? निर्मला ने आंखें बंद कर ली। ये गौतम था जो उसके सामने खड़ा जल्दी जल्दी उससे बातें कर रहा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? लंदन से आया हूँ, तुम लोगों से मिलने। सुना है अब तुम बाकायदा फॉरेन सर्विस में हो। ठीक सुना है। मज़े में हो? हाँ। बातें ख़त्म हो गईं। गौतम ने देखा कि निर्मला बड़ी हो गई थी, संजीदा, बावकार, कम गो। लाइब्रेरी गोल करो, कमाल और तलत ने कहा है कोहे नूर में मिलेंगे, चलो। निर्मला खामोशी से उसके साथ हो ली। बराबर से स्याह अबाएं पहने तालिब इल्मों की टोलियां गुजर रही थीं। निर्मला गौतम को बताती जा रही थी, ये डेनिस है, वो रोशन जा रही है, वो सिरिल एशले है, उधर वाला ब्लॉन्ड लड़का, ये भी अपने वक्त के अकेले हैं, इनका जवाब नहीं, ये भी चंपाबाजी के चेले बन चुके हैं। अच्छा, चंपा से तुम लोगों का मिलना होता रहता है? अक्सर। खुश हैं? क्या पता, खुशी तो बड़ी इजाफी चीज है। गौतम चौंक उठा। उसने निर्मला को गौर से देखा। निर्मल, तुम चंपा के साथ बहुत बेइंसाफी बरत रही हो, गौतम ने आहिस्ता से कहा। नहीं गौतम, ये वाकया है। चंपा बाजी ने अलावा इसके कि वो खुद मायूस हुई हैं, हमें भी मायूस कर दिया है। कल कमाल कह रहा था कि क्या बात है, चंपा बाजी का सहर रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ज़ायल हो गया। उस पे तलत ने भी ठीक बात ही कह दी। उसने कहा कि चंपा बाजी वही हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। गौतम ने उदासी से उसे देखा। निर्मला ने बात जारी रखी। पेरिस में थी, मगर काम अधूरा छोड़ के इंग्लिस्तान आ गई। अब सुना है लंदन में कहीं नौकरी मिल गई है, और अब यहाँ भी दाखला लेने वाली हैं। अपने मुतालिक कोई फैसला भी तो नहीं कर सकती। हद है। गौतम, चंपा उन लोगों में से हैं जिनको हमेशा किसी न किसी जज्बाती सहारे की तलाश रहती है। अब वो कोहे नूर तक पहुंच चुके थे। गौतम, लोग इतने फटीचर क्यों होते हैं? वो खामोश रहा। करीब से तालिब इल्मों का एक गौल गुजर गया।
سڑک کے کنارے لاتعداد زرد پھول کھلے ہوئے تھے۔ بارش کی بوندیں کیمپ کی سطح پر جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ نرملا، فرمائیے، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نرمل؟ آواز اس کے حلق میں اٹکی۔ اس لیے، نرملا نے بڑی صاف اور گہری آواز میں کہا، کہ تم بھی پھٹیچر ہو۔ آؤ اندر چلیں، بارش میں مت بھیگو۔ نرملا واقعی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ طعام خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ کوہ نور کی ایک میز پر جو دریچے کے پاس بچھی تھی، گوتم نرملا کے مقابل بیٹھا باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھتا رہا۔